ان طول طویل پہاڑوں کے سلسلے سے ہو کر گزرے جنہیں مغل بڑے پہاڑ کہتے تھے، اور قرا جنگ یعنی کالے آدمیوں کی پہاڑوں میں آن نکلے۔ یہ ایک وحشی پہاڑی قوم تھی جو نسلاً چینی تھی، جس پر اس سے پہلے کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ وہ صرف جنوبی جنگلوں کے رہنے والے خمر قبیلوں سے واقف تھے۔ صحیفوں میں درج ہے کہ جب آخر کار قبلائی خان یونان کی لشکرگاہ کے سامنے نمودار ہوا تو محتاط چینی استاد یاو چاؤ نے اسے تلقین کی کہ اپنے جھنڈوں پر یہ الفاظ لکھ دو: قتل عام کرنا منع ہے۔ یہ ترکیب کارگر نکلی۔ کم سے کم کچھ عرصے تک قبلائی خان کو اس سے دلچسپی رہی کہ محض اس اعلان کے ذریعے دشمن کی طاقت کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن اورانگ کتائی اس کا قائل نہیں تھا۔ وہ دشمن کے استحصال کا قائل تھا۔ یونان میں دور تک گھس جانے کے بعد قبلائی خان فوج سے ہٹ کے شمال کی طرف چلا گیا تاکہ منطقہ ہارا کی سخت گرمی سے پناہ حاصل کرے۔ اب اورانگ کتائی کی بن آئی کہ اپنے ڈھنگ سے جنگ کرے، لیکن اب پہلی بار اس کا مقابلہ ہاتھیوں سے ہوا۔ مغل گھوڑے پہلے تو ان زرہ پوش ہاتھیوں سے لڑے۔ قرون وسطیٰ میں ان کی وہ حیثیت تھی جو آج کل ٹینکوں کی ہے، لیکن اورانگ کتائی نے اپنے سواروں کو حکم دیا کہ محفوظ میدان کی طرف واپس لوٹ کے گھوڑوں سے اتر جائیں اور ان بڑے بڑے جانوروں یعنی ہاتھیوں پر آتشی تیر برسائیں۔ جلتے ہوئے تیروں کی آگ سے چرکا کھا کر ہاتھی چیخ پا ہو گئے اور پلٹ کے انہوں نے یونانی جنوبی چینی فوج کو کچل کے منتشر کر دیا۔ مغل سوار پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے لگے، لیکن سخت گرمیوں میں اس گھمسان کی لڑائی سے سخت جانی نقصان ہوا۔ قبلائی خان کے ساتھ جو 1,00,000 فوج آئی تھی، اس میں سے صرف 20,000 باقی بچے، جو گرمیوں کے ختم پر اورانگ کتائی کے ہم رکاب تھے۔ بہرحال منگو خان کو سوبدائی خان کے بیٹے کا اٹل آئین حرب زیادہ پسند تھا۔ یہ اس کے دادا کے زمانے کا پرانا لڑائی کا طریقہ تھا۔ مورخوں کا بیان ہے کہ جب قبلائی خان اور اس کے ساتھیوں نے ایک ایسے مقام پر خیمے نصب کیے جہاں انہیں فتح حاصل ہو رہی تھی، تو اس نے اور اس کے خدام نے اس قدر شراب پی اور ایک درخت کے نیچے اتنی دیر تک اور اس قدر ناشے کہ ان کے قدموں کے نیچے کی زمین دب گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں جو مغل قراقرم میں جمع تھے، انہیں یہ پسند نہیں آتا تھا کہ قبلائی خان چینیوں کی اس قدر نازبرداری کرتا ہے۔ ایک شخص نے جس کا نام کروکچی تھا، خاقان کو یہ فہمائش نامہ لکھ بھیجا: آپ تو محض گوشت اور شوربہ کھانے اور شراب پینے میں محو ہیں، اور قبلائی بہت سی جنگوں کے ڈاکے ڈال کے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کر کے آ رہا ہے۔ اب بھی قبلائی نے سنگ سلطنت کے مقابل شمال کی سمت سے کوئی خاص پیش قدمی نہیں کی تھی، بجائے اس کے شانگتو کی تعمیر کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کی چینی رعایا، جس کی فصلیں ہری بھری تھیں اور جنگ کی سختیوں سے ایک حد تک وہ محفوظ تھی، آرام سے بسر کر رہی تھی اور درپردہ قبلائی کے نام کی عزت کرتی تھی، لیکن منگو خان پر غصہ طاری تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے پاس ایک اور مغل کو بھیجا جس کا نام عملدار تھا۔ وہ ایک شہنشاہی یریغ لیتا گیا جس میں منگو نے قبلائی کو حکم دیا تھا کہ چین میں یا اپنی حکومت علمدار کے سپرد کر دے اور خود قراقرم واپس آ جائے۔ علمدار نے پہلا کام یہ کیا کہ بہت سے ایسے چینی افسروں کو قتل کرا دیا جن کا تقرر قبلائی نے کیا تھا، اور نظم و نسق کے وہ سارے حساب کتاب کی پڑتال شروع کرنے لگا۔ یہ قبلائی کو بہت ناگوار گزرا۔ جب قبلائی نے اپنے افسروں کو اپنے خیمے میں اس لیے طلب کیا کہ اپنے بھائی کے حکم کی مزاحمت کرے، تو یاو چاؤ نے اسے منع کیا اور کہا: تم خاقان کی رعایا میں بلند ترین مرتبہ رکھتے ہو، ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ دوسروں کو تمہاری ریس کرنے کا موقع ملے۔ اپنے بیوی بچوں کو خاقان کے پاس اردو میں روانہ کر دو، پھر خود اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارا سارا مال و متاع یہاں تک کہ تمہاری جان کا وہی مالک ہے۔ بوڑھے فریس یاو چاؤ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر منگو کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس کا نتیجہ چینیوں کے لیے اچھا نہیں نکلے گا۔ اس کے اس مشورے سے چینی تمدن مزید تباہی سے بچ گیا۔ قبلائی نے اس کی بات مان لی اور اپنے بچوں کو منگو کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب قبلائی تنے تنہا اپنے بھائی کے سامنے حاضر ہوا تو منگو کے سارے شبے زائل ہو گئے۔ منگو بہت منصف مزاج اور حقیقت سے معلوم ہو گیا کہ قبلائی سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ بڑی انسانیت سے دونوں مغل بھائی بغل گیر ہوئے اور اپنے پرانے دنوں کی طرح ہنسی خوشی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسی زمانے میں یعنی 1257 میں ہلاکو خان کے قاصدوں نے آ کر اطلاع دی کہ سلطنت کے 2 واز گوشوں نے فتوحات حاصل کی ہیں، اور یہ قدرتی بات تھی کہ منگو خان کو بے صبری سے معلوم ہوئی کہ وہ خود بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے فتح حاصل کر رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ ہمارے آباء و اجداد جو شہنشاہی کرتے تھے، بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے تھے، ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک ملک فتح کیا
اور 4 دانگ عالم میں اپنا نام پھیلایا۔ اب میں بنفس نفیس میدان جنگ میں جاؤں گا اور جنوبی چین کا رخ کروں گا۔ اسے یہ مناسب معلوم ہوا کہ وہ سنگ خاندان کے مقابل قبلائی کی مدد کے لیے روانہ ہو۔ وہ خاندانی خیمگاہ کے تساہل اور آرام سے اکتا گیا تھا۔ شاہی خاندان کے مغل شہزادوں نے یہ سن کر اسے روکنا چاہا۔ اس کے لیے جو ساری دنیا کا مالک ہے اور جس کے بھائی زندہ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ خود دشمنوں سے لڑنے جائے، لیکن منگو خان بہرحال روانہ ہو گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اپنے سب سے اریک بوغا کو اس نے سلطنت کی جیڈ کی بنی ہوئی مہر حوالے کی اور اپنی چراگاہوں کی حفاظت پر مامور کیا۔ تولوئی کی طرح اریک بوغا کو خاندانی علاؤ کا محافظ بننا تھا۔ منگو خان تاشے بجانے کے لیے زور زور سے ڈھول اور تاشے بجواتا ہوا چنگیز خان کی قبر پر پرچم چڑھانے کے لیے حاضر ہوا۔ اس نے اپنے رخصت کی الوداعی دعوت دی اور بوڑھے مغلوں نے خوب جی بھر کے شراب چڑھائی۔ ان بوڑھوں کے نزدیک یہ مغل طور طریق کے بالکل درست تھا، کیونکہ اگر منگو بنفس نفیس میدان جنگ میں مغل اردو کی قیادت کرے گا تو چنگیز خان کی روح نویاک والے پرچم کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ دونوں بھائی بہت بڑے خیمہ و خرگاہ کے ساتھ دریائے یانگتسی کی جانب روانہ ہوئے، جو ان کے راستے میں آتا تھا۔ اگلی گرمیوں کے شدید موسم میں 52 سال کی عمر میں ہیوچو کے محاصرے کے دوران پیچش کے عارضے میں مبتلا ہو کر منگو خان مر گیا۔ منگو کو چنگیز خان کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں برخان کالدن کی ڈھلوانوں پر چیڑ اور سنوبر کے درخت اگ رہے تھے۔ بوڑھے مغلوں نے جنازے کی گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساری لکڑی جلا دی۔ چیل کے نیلے درختوں سے دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ اس دھوپ میں لکڑی کا دھواں بلند ہو رہا تھا اور شامان سوچ رہے تھے کہ معلوم نہیں کہ منگو خان کی روح کہاں بسیرا کر لے۔ منگو خان کا اور قبیلے کا ایک ہی نام تھا جس کے معنی ہے چاندی یا جاویدانی۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا۔ چاروں بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے اریک بوغا نے جنازے میں شرکت کی۔ قبلائی خان نے ہلاکو خان الگ ترتیب چین اور ایران میں فتوحات کرنے میں مصروف تھا۔ اپنے دادا چنگیز خان کی موت کی طرح منگو خان کی موت کی وجہ سے بھی مغلوں کی جنگی سرگرمی کچھ دنوں کے لیے کم ہو گئی۔ اس کی موت خلاف توقع بہت جلد واقع ہوئی تھی اور خاندان زریں کے اراکین اس وسیع سلطنت کے طول و عرض میں منتظر تھے کہ خاندان کی وحدت بھی ختم ہو چلی تھی۔ منگو خان کی موت کے بعد 4 عزیز محض عزیز نہ رہے، 4 شہنشاہ بن گئے۔ منگو خان ان کے درمیان ربط قائم کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے دادا کی طرح دھن کا پکا تھا اور دشت کی زندگی اسے زیب دیتی تھی۔ یاسائے چنگیزی اس کا قانون تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ خانہ بدوش کی سخت زندگی متمدن دنیا کی آرام طلب زندگی سے زیادہ افضل ہے، اور اس نے قلعہ بند شہروں پر حملوں اور ان کے محاصروں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا۔ لیکن وہ چنگیز خان سے زیادہ ذہین تھا اور مشیروں کی رائے کے حسن و قبح پر غور کرنے کی اسے شاید زیادہ تمیز تھی۔ اس کی نظر چراگاہوں سے پرے پہنچتی تھی۔ وہ تمدنوں کی عقل و فراست سے بھی اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس میں اسے کامیابی ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے یاسا کے خود اس کی ذات قانون بن گئی، اور جب وہ مر گیا تو کسی میں اس کی سچی جانشینی کی صلاحیت نہیں تھی۔ مغرب کا فرما روا خاندان کا بزرگ ترین فرد باتو خان اس مرتبہ بادشاہ گری کا فرض انجام نہ دے سکا، کیونکہ گٹھیے کی تکلیف اور عیش و عشرت سے اپنے برادر منگو خان کی موت سے 4 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ طاقتور اور ذی حشم منگو خان باتو خان کے جانشین کو نامزد نہ کر سکا تھا۔ پہلے اس نے سرتاق کا انتخاب کیا جو باتو خان اور عیسائیوں کا دوست تھا، لیکن قراقرم سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بیمار ہو کے سرتاق مر گیا۔ پھر اس نے باتو خان کے ایک پوتے کو جانشین نامزد کیا، لیکن اس کی موت بڑے پراسرار طریقے پر چند ماہ کے اندر واقع ہو گئی۔ ممکن ہے ان دونوں کو برقائی کے حکم سے زہر دے دیا گیا ہو۔ باتو خان کا بھائی برقائی مذہب اسلام پر ایمان لے آیا تھا۔ مسلمان تاجر زہر خورانی میں ملکہ رکھتے تھے۔ اگر باتو خان کا بیٹا زندہ رہ جاتا تو زرنی خیل کی تاریخ بالکل مختلف راستہ اختیار کرتی۔ مسلمان دائیوں کو اس کا احساس تھا۔ معلوم نہیں کہ برقائی نے واقعی ان دونوں کو زہر دلوایا تھا یا نہیں، لیکن ان کے بعد مغرب کی سلطنت اس کے ہاتھ آئی۔ خان کے مرنے کے بعد وہ مشرق کے خاقان کا محض برائے نام ماتحت رہ گیا تھا۔ اب وہ اپنے حق کے مطابق خود شہنشاہ تھا اور چاہتا تھا کہ قراقرم اس کے معاملات میں دخل نہ دے۔ برقائی خان باتو خان کا
तमाम भाई मालूम होता था। उसकी तरह मोटा ताजा था और उसी की तरह गठिए के मरज में मुब्तला था। उसकी जिल्द जर्दी माइल थी और कानों के पीछे वो अपनी जुल्फों को गोंदता था। बातो खान की तरह उसे भी जवाहिरात के आवेजे और मुरस्सा कमरबंद पसंद थे। बातो खान की तरह उसे भी पसंद था कि अपने लिए एक नया शहर आबाद करे। बातो ने जो शहर दोलगा के नशीबी इलाके में दरिया के किनारे आबाद किया था और जो सराय कहलाता था, खैमों का शहर था। बिरकाई ने इसी दरिया के किनारे और ज्यादा शिमाल में एक और शहर तामीर किया और इसे बजाय खैमों के ईंटों से तामीर कराया। जाड़ों में ये ज्यादा आरामदेह साबित हुआ। आजकल के रूसी इन दो शहरों को सराय बातो और सराय बिरकाई कहते हैं। मुगलों के अपने नए मुस्तकर में पहले चंद साल जोची के दूसरे फर्जंद ने आराम चैन से हुकूमत की और मालूम होता था कि दूर दूर तक उसका कोई रकीब और मद्दे मुकाबिल नहीं। उसकी सल्तनत की वुसअत तय करने में ताजिरों को मशरिक से मगरिब तक और शिमाल से जुनूब तक 3 महीने लग जाते। वो मिस्र से शीशे का सामान और जुनूब से कालीन और दूसरा बेशकीमत सामान लेता। 2 अहले वेनिस बहरे असवद की बुरदा फरोशी की बंदरगाहों से सफर करते हुए जवाहिरात बेचने के लिए सराय बिरकाई आए। ये दोनों मार्को पोलो के खानदान के अफराद थे। ये बहुत ज्यादा होशियारी के साथ बिरकाई खान मुगलों के तौर तरीक से, उन्होंने देखा कि बातो खान से ज्यादा होशियारी के साथ बिरकाई खान मुगलों के तौर तरीक से जिंदगी बसर करता था। बहुत कम वो दश्त में अपने गार से बरामद होता। उसे ये बदरजाह मुनासिब मालूम होता कि दुनिया भर की नेमतें और इशरतें खुद खिंच खिंच के उसके पास आएं, बजाय इसके कि वो खुद मुतमद्दन दुनिया के झमेलों में जा फंसे। उसने खाना बदोश की पूरी आजाद जिंदगी बसर करनी शुरू की। चंगेज खान भी इसी पर अमल करता रहा और खानदान के झगड़ों से अपना दामन बचाए रखा। कराकोरम के अहकाम का बिरकाई खान अपने आप को पाबंद नहीं समझता था। इसका नतीजा यूरोप के हक में अच्छा निकला। खानदान के अफराद मुतमद्दन दुनिया की सरहदों के अंदर घुसते चले जा रहे थे, लेकिन जर्री खेल के मोटे ताजे खान ने इस मामले में ज्यादा ताखीर नहीं बर्दाश्त की। हजारों मील दूर उसके चचाजाद भाई कुबलाई और हलाकू मुगलों के जंगी रथ को हाँक रहे थे। बिरकाई ने चीन पर महज एक रस्मी छापा मारा। 1258 में मंगू खान की मौत से कुछ दिन पहले उसने कुछ तोमानों को मगरिब पर छापा मारने के लिए रवाना किया। उसके सबा रफ्तार सवार दस्ते पोलैंड की सरहद में कराकाओ तक घुस गए। जिन रास्तों से वो गुजरते थे उनका नाम अहले पोलैंड ने चारनी शलाक या काली सड़कें रख दिया। रास्ते भर वो आतिशजनी और लूटमार करते रहे। जाड़ों में और तोमानों ने इस इलाके से गुजर के, जहां कभी रूस था, जंगजू लिथुआनियों पर हमला कर दिया। इस मर्तबा फिर उन्होंने हल्ला बोलकर अकार्ड पर कब्जा करना चाहा, लेकिन इस शहर के बहादुरों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ये छापे सरहद के किनारे की मामूली छेड़छाड़ से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। बिरकाई ने इस मामले में बड़ी एहतियात बरती कि मगरिब पर भरपूर यूरिश न की जाए। इस तरह बड़े सीधे सादे तरीके से बिरकाई का खजाना मामूर रहता। वो रूसियों से खिराज वसूल करता और दूर मगरिब की कौमों से लूट मार के दौलत वसूल कर लेता। अपनी सल्तनत के ज़ेरे साया ममालिक से वो तहाइफ कबूल करने पर इक्तफा करता, जिसके एवज वो उनसे अमन, दोस्ती और हिफाजत का सलूक करता। ये सूरत हाल उस आम यलगार से बहुत मुख्तलिफ थी जिसकी सरकर्दगी करीब करीब एक पीढ़ी पहले सुबोदाई बहादुर और बातों ने की थी। बिरकाई खां का इरादा तो ये था कि वो मुगलों के रिवायती तरीके पर जिंदगी बसर करे, लेकिन दरअसल ऐशो आराम की जिंदगी की वजह से उसके मिजाज में नरमी पैदा होती जा रही थी। मगरिब में वो जो छापे मारता था उसका मकसद महज ये था कि माले गनीमत हासिल हो और उसकी धाक जमी रहे। इसके मकसद के लिहाज से ये काफी था कि सिर्फ रूसी बराह रास्त उसके ज़ेरे हुकूमत रहें। ये वाज़ेह और साफ हिकमत अमली जो बिरकाई ने अपने लिए मुकर्रर और इख्तियार की थी, चंगेज खां की उस तजवीज़ के बिल्कुल बरअक्स थी कि मुगलों का फर्ज है कि मुतमद्दन दुनिया की फाजी कुव्वतों का कलाकमा करके सारी मुतमद्दन दुनिया को खाना बदोशों का गुलाम बना लिया जाए। मुमकिन है कि बिरकाई की हिकमत अमली पर इन खबरों का असर पड़े जो मगरिब से आ रही थी कि मंगो खां के मरने के बाद खानदान जर्री में पहली मरतबा फूट पड़ी है। लेकिन 1260 ही से बिरकाई के ख्याल में तब्दीली रूनुमा होने लगी थी। पहले तो ये कि खरे मुगलों की तादाद कम होती जा रही थी। तोलोई और ओगदाई के खानदानों के अफराद मशरिक की जंगों से खिंचकर इधर चले जा रहे थे। जर्री खेल में तुर्कों की तादाद बढ़ती जा रही थी। रफ्ता रफ्ता जर्री खेल पुराने तुर्क की एक सूरत बनकर रह गया, जैसे बचनिक या कीचा।
چنانچہ روسی اس خیل کو قیچاک خیل اور اس کے اراکین کو تاتاری کہنے لگے۔ ترکوں کے قاعدے کے مطابق اس خیل کا رجحان یہ ہونے لگا کہ مفتوحہ علاقوں میں جا کر بس جائے۔ زرعی خیل گویا اپنی آمدنی پر زندگی بسر کرنے لگا، اور چونکہ ترک عام طور پر محاصل اور چنگی کے وصول کی زحمت برداشت کرتے تھے، اس لیے ترک بشکاکوں نے محاصل کی فراہمی اور وصولی پر غیوا کے چند مسلمان تاجروں کو مامور کر دیا۔ روسی سخت گیر کہتے تھے اور بجا کہتے تھے، لیکن برقائی کی اس تجویز کو کہ دولگا کے کنارے بس کے عیش و آرام کی زندگی بسر کرے، ایک طرف سے خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ دوسری طرف یورپ میں ایک نئی طاقت نمودار ہوئی۔ ہلاکو خان کی رتھ گاڑی سمرقند کے پاس سے کھڑکھڑاتی ہوئی مغرب میں نمودار ہوئی۔ وہاں سے قفقاز کی چوٹیاں صاف نظر آتی تھیں۔ باتو خان کی طرح برقائی بھی اپنے آپ کو خاندان سے جلاوطن سمجھتا تھا، اس لیے قطعاً تیار نہ تھا کہ کوئی اور مغل اس کی نئی سرحدوں پر دخل در معقولات کرے۔ 1255 سے 1260 کا زمانہ مغل سلطنت کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ اس دوران میں برقائی خان اپنے چچا زاد ہلاکو خان کی فاتحانہ پیش قدمی کو بڑے شک اور رشک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہلاکو خان کو فتح و ظفر کا گر آتا ہے۔ اس کے قبط کا یعنی چھکڑے المعتادر اسماعیلیوں کے دوسرے لٹے ہوئے بغداد کے مال غنیمت سے بھرے تھے۔ اس نے بغداد کے آخری خلیفہ کو مغل گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے مار ڈالا تھا، اور برقائی اب مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے ہلاکو خان کو لکھا، تم نے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے۔ اس معاملے میں پہلے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں لیا۔ اس نے یہ بھی سنا کہ منگو خان نے ہلاکو کو ایل خان یعنی چھوٹے خان کا خطاب دیا ہے، جو برقائی کے مقابل ہلاکو کا عزیز بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس نئے ایل خان کو منگو خان نے ایک پریغ کے ذریعے وہ سارا علاقہ جو وہ فتح کر رہا تھا نسلاً بعد نسل بطور جائیداد عطا کیا ہے۔ پھر جب جاڑے آئے تو ہلاکو خان نے قفقاز کے سلسلہ کوہ کے جنوبی دامن میں اپنا خیمہ نصب کیا۔ یہاں گلوں کے لیے چراگاہوں کی افراد تھی اور بلند وادیوں کا پانی تازہ اور شیریں تھا۔ برقائی قفقاز کے اس پار کی ان چراگاہوں کو اپنا حصہ اور ورثہ سمجھتا تھا، لیکن یہاں ہلاکو خان نے ایک رصدگاہ بنوائی اور بغداد سے لوٹے ہوئے مال کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک عمارت تعمیر کروائی، اور پھر اس ضدی عورت دوتوز خاتون نے کلیسا کی گھنٹیاں بجوانا شروع کی، جس پر آرمینی لوگ بہت خوش ہوئے۔ مسلمان رعایا نے غصے کے عالم میں برقائی کو اطلاع دی، ہر مذہبی فرقے کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو آواز اٹھانے کا حق نہیں۔ ادنا آلہ پر عیسائی بھڑکدار کپڑے پہنے گیت گاتا پھر رہا ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوں کو اپنا ملجا و ماوا اور غیبی نعمت سمجھ کے ہلاکو خان کے اردو میں عیسائی جیکوبائٹ یہاں تک کہ صلیبی عیسائی جمع ہوتے جا رہے تھے، اور ہلاکو خان کہتا تھا، میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے راستے کھل جائیں۔ جدھر جدھر سے ہلاکو خان کے دستے گزرتے، مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی اور دھوئیں کے بادل بلند ہوتے، لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا۔ ایک مسلمان امیر نے مزاحمت کی تو محاصرہ کر کے اسے بڑی سفاکی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے جسم کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کے اس کے منہ میں بھری گئیں، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ سلجوکیوں کے ایک سلطان نے اس فاتح کے سامنے اپنے آپ کو اس قدر ذلیل کیا کہ اسے ایک جوڑا جوتیاں تحفتاً پیش کیں، جن کے تلووں پر سلطان کی اپنی تصویر تھی۔ اس نے گڑ گڑا کے ہلاکو سے التجا کی، آپ کا یہ غلام التجا کرتا ہے کہ یہ تحفہ قبول کر کے اس غلام کے سر کو اپنے قدم مبارک سے سرفراز فرمائے۔ ہلاکو اس سے بہت خوش ہوا، مگر جب برقائی نے یہ قصہ سنا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ چنگیز خان کے پرشم کے دوش بدوش عیسائیوں کی صلیب بلند ہوتی جا رہی ہے۔ 1259 کی گرمیوں میں ہلاکو خان نے قفقاز سے ہٹ کر جنوب کا رخ کیا۔ اس کے تومانوں نے حلب کا رخ کر کے یہاں کی جامع مسجد کو آگ لگا دی۔ اس کا اردو شام میں کاوا کاٹتا ہوا دمشق میں جا گھسا۔ اس کی اردو کے ساتھ انطاکیہ کے عیسائی نائٹ اور ان کا سردار ریمنڈ چہارم بھی تھا، گرجستانی تھے، اور اپنے بادشاہ حیسون کی سرکردگی میں عیسائی بھی تھے۔ اب ہلاکو خان نے ارض مقدس کا رخ کیا، جہاں مسلمان یروشلم پر قابض تھے۔ اگر کہیں مصر پر مغلوں کا غلبہ ہو جاتا تو مسلمان فوجوں کے لیے عرب کے ریگستان اور شمالی افریقہ کے گمنام ساحل کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی جگہ نہ رہتی۔ مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم کے عہد سے لے کر آج تک مسلمانوں پر کبھی ایسا برا وقت نہ آیا تھا۔ مغلوں کے قرادل دریائے یرون کے مغرب کی سطح مرتفع تک پہنچ چکے تھے، جو مصر کے راستے میں واقع ہے، کہ اتنے میں 1260 کے اوائل میں منگو خان کی موت کی خبر ملی۔
قراقرم کا قاصد ایل خان کے لیے پیغام لایا کہ قرولتائی کے لیے مغلوں کو وطن واپس لے چلو۔